اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب مجھے چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ میں نے ان کے بہاف پر یہاں پر جانا ہے، تو میرے لیے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ میں اپنے بزرگوں کے پاس آ رہا ہوں، کیونکہ محترم میاں طفیل محمد سے لے کے فرید پراچا صاحب، یہ ایک پوری لسٹ ہے۔ میں نے بچپن سے ان اکابرین کو دیکھا، جماعت کے اصولوں کو دیکھا، مولانا مودودی کے صاحب کے افکارات کو سنا، اور ہماری جو تربیت اور پرورش ہوئی اس میں ان تمام چیزوں کا بہت عمل رہا۔ اور جب 2002 کا الیکشن، جس طرح ابھی محترم جنجوعہ صاحب نے فرمایا، میں مکس کر گیا تھا، انور گوندل صاحب میرے بڑے محترم ہیں، بڑی معذرت گوندل صاحب جو ہیں، ان کے ساتھ اور فرید پراچا صاحب کے ساتھ جو میرا پھر تعلق بنا 2002 کے اندر۔ اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی پہلے کہ مجھے آتے ہوئے محترم شہباز شریف صاحب نے خصوصی جو پیغام دیا تھا وہ یہ تھا کہ محترم قاضی حسین احمد صاحب جو ہیں، ان کی وفات نہ صرف ایک قومی سانحہ ہے، سیاست کے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے، بلکہ خاندان کے لیے بہت بڑا المیہ ہے، کیونکہ کئی معاملات ایسے تھے جو عرفان صدیقی صاحب جن کے گواہ ہیں کہ جب وہ معاملات ہوتے تھے تو قاضی حسین احمد صاحب ان معاملات کے اندر بھی آ کے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہاں پر جو چند مقررین ابھی گفتگو کر رہے تھے، اور اس پلیٹ فارم کو جو قاضی حسین احمد صاحب کا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس کے اوپر انہوں نے تمام جماعتوں کو، تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کے لیے کوشش کی تھی، تو یہاں پر آج گفتگو بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ اور یہ فیصلہ کہ کس کو اقتدار میں آنا ہے اور کس کو نہیں آنا، یہ فیصلہ عوام کے پاس رہنا چاہیے، جس کے لیے ساری عمر قاضی حسین احمد صاحب جد و جہد کرتے رہے۔ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں ذاتی طور پر جب 2002 کا الیکشن، میری بہت زیادہ ملاقاتیں محترم قاضی صاحب کے ساتھ ہوئیں، اور جب میں 2005 کا ضلع ناظم لاہور کا الیکشن لڑ رہا تھا تو محترم فرید پراچا صاحب اور گوندل صاحب اور اس طرح کے باقی تمام دوستوں نے منصورہ کے اندر جو پروگرامز رکھے، جس میں جماعت سے وابستہ جو اس وقت کونسلر صاحبان تھے اور ناظمین تھے، جہاں پر ان کو اکٹھا کیا گیا، وہاں پر قاضی حسین احمد صاحب خود وہاں پر تشریف لاتے تھے، اور مجھے آج تک ان کی وہ الفاظ یاد ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم سب کو مل کر جد و جہد کرنی ہے کہ اس ملک کے اندر ہم اس ملک کے پسے ہوئے طبقے کو انصاف دلا سکیں۔ قاضی صاحب کی ساری عمر کی جو جد و جہد تھی وہ اس طبقے کو انصاف دلانے کے لیے تھی جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا، اور یہی وہ مشن ہے۔ سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک سیاسی جماعت کے ورکر کے طور پر، ایک ایسی جماعت کے ورکر کے طور پر جس نے جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑے ہو کر آمریت کے خلاف نہیں، اس وقت ہمارا موقف پنجاب اسمبلی کے فلور پر بھی اور پاکستان کے طول و عرض پر ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ جنگ جو پراکسی وار ہم پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان کے خلاف جو جنگ یہاں پہ بیٹھ کے لڑی جا رہی ہے، اس کے چھینٹے ہمارے دامن پر آئیں گے۔ یہ بات ہم 2001 میں جب وہ 9/11 ہوا اور اس کے بعد جب پاکستان کو عملاً امریکہ کی غلامی میں دیا گیا، تو ہمارا جہاں پر یہ موقف تھا کہ آمریت کے خلاف ہم کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں پر ہمارا موقف یہ بھی تھا کہ مسلمان کا بھائی، المسلم اخو المسلم، اور مسلمان کے اگر ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور اگر اس وقت ہم اکٹھے ہو جاتے، اس وقت پاکستان میں جو ہوائی اڈے افغانستان پر بمباری کے لیے دیے گئے تھے، تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے، آج ہمیں اپنے بچوں کے لاشیں نہ اٹھانے پڑتے،
آج ہمیں یہ نہ دیکھنا پڑتا کہ یہاں سے بچے اٹھا اٹھا کر قوم کا خون امریکہ کو بیچا گیا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں، میری قیادت سمجھتی ہے، مسلم لیگ نون سمجھتی ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. اور میں سراج الحق صاحب کو اس بات پر خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کا کردار ان کا سامنے آیا ہے، وہ یہ صحیح معنوں میں قاضی حسین احمد صاحب کے جانشین ثابت ہوئے ہیں. اور اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ایک ایسی لیڈرشپ کی جو نفرتوں کے بیج نہ بوئے، جو غلط فہمیاں پیدا نہ کرے، جو اس سسٹم میں رہ کر اس سسٹم کی خرابیوں کی نہ صرف نشاندہی کرے بلکہ اس کو درست کرنے کے لیے ہمت کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے دشمنوں کو، پاکستان کی سالمیت کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو، یہ میں دل سے بات کہہ رہا ہوں کہ جب پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی اساس کے اوپر حملہ ہوگا تو میرا ایمان ہے کہ جماعت اسلامی ہراول دستہ بن کر سامنے کھڑی ہوگی. اور اس وقت پاکستان کے بیٹوں اور بیٹیوں کو، پاکستان کی قوم کو اکٹھا ہو کر ان دہشت گردوں کا خاتمہ کرنا ہے. پاکستان کے اندر اب ہم نے اور لاشیں نہیں اٹھانی بلکہ پاکستان کو لاشیں دینے والوں کو مقام عبرت بنانا ہے. یہ حکومت کا بھی ریزالو ہے، یہ تمام جماعتوں کا ریزالو ہے، اور اس میں جماعت اسلامی اس کی قیادت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ.